وإمام المرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وصلحاء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سبب ہر سبب منتہا طلب، علت جملہ علت پہ لاکھوں سلام. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. اب آپ کی ذوق کے مطابق یہ آخری شعر ہے، اور دیکھتے ہیں کہ شاید زندہ و جاوید بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. خشک شاخوں کو توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گا. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود پڑھ لے درود، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، میری ذات اقدس پر تم درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ پر تمہارے لیے نور ہوگا. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے محبت سے الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة
السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پر رونق افروز مرکزی عید میلاد کمیٹی، اسی طرح حق فرید کمیٹی اور بالخصوص روح رواں پیر طریقت جناب پیر محمد علی قادری چشتی صاحب زید شرفہ، آپ کے اس علاقے کی جان، اہل سنت کی آن بان، حضرت علامہ مولانا طاہر محمود صاحب قادری زید اقبالہ اور حق فرید کمیٹی کے دیگر ہمارے دوست احباب، حسان بھائی اور ہمارے ساتھی جتنے تعاون کرنے والے، محفل سجانے والے، چاہے دریاں بچھانے والے، آپ جیسے احباب آنے والے، اور بالخصوص جن کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہمارے انتہائی محترم مکرم اور بڑی محبت فرمانے والے عالمی شہرت یافتہ ثناخواں جناب قاری محمد نعمان صاحب نقشبندی امینی، اللہ کریم آپ کی آواز میں مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. جنہوں نے بھی محفل سجانے میں آج مرکزی یا اس سے پہلے جتنی محافل ہو چکی تقریباً 54 کی تعداد بتائی ہے، اللہ کریم اور برکتیں عطا فرمائے. یہ آپ کے ذوق کے لیے گفتگو ہے، کیونکہ گفتگو شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے پتہ چلے کہ میں زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. ابھی بھی آخر تک آواز نہیں آئی. ساؤنڈ والے بھائی اپنا کام کریں گے اور ہم اپنا کام کریں گے. قرآن پاک آپ کی اس محفل پاک کے 2 عنوان قائم کیے گئے، ٹائٹل دیے گئے. ایک تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم جان عالم بہار عالم آن عالم شان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی میلاد مبارک کے حوالے سے، اور دوسری جو آپ کی اس میلاد شریف کی پوسٹر میں عنوان قائم کیا گیا وہ عرس سیدی و سندی آقائی و ملجائی حضور سیدنا پیر و مرشد سید الثقلین غوث الثقلین کریم الطرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنا، آپ کی شان و عظمت عرس کے حوالے سے ہے. کوشش کروں گا وقت جتنا ملا اسی میں گفتگو کو سمیٹ کے دونوں موضوع کا حق ادا کروں. اللہ تعالیٰ میرا سننا، سمجھانا، آپ کا سننا اور ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. کچھ بولیں گے تو میں بھی سناؤں گا. چاشت کے وقت کی قسم. لیکن اگر محبت والوں کا ترجمہ عشق میدان میں شاہ سوار ہونے والوں کا ترجمہ تفسیر عزیزی کے مطابق دیکھیں تو فرمایا محبوب پیارے آپ کے چہرے انور کی قسم. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. لیکن عشق والوں نے ترجمہ کیا محبوب پیارے آپ کے زلف عنبرین کی قسم جب آپ اسے سنوار لیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت. وَأَهْلِ بَيْتِي،
اور میری اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ ہماری گفتگو کا آغاز اور محور و مرکز یہی ہوگا۔ پہلی چیز، نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے۔ نبی کی محبت سکھانا آپ کا کام ہے، پھر اولاد کا آپ ادب کرنا یہ اس دین کے پڑھائے ہوئے اسباق کا کام ہے۔ توجہ میری طرف نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز شروع کر ہی دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حضور علیہ السلام نے خود درس دیا کہ میری محبت سکھاؤ۔ محبت جب کسی سے کی جاتی ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، جس سے محبت کی جائے وہ حسن و جمال والا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، وہ جود و سخا اور عطا والا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ، وہ علم میں کمال رکھتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کریم نے ہر ایک میں اوج ثریا عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن نازنین، ابھی آپ نے آیت کریمہ سماعت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، محبوب کے چہرہ انور کی قسم۔ اور جب چہرہ انور کی قسم ارشاد فرمائی ہے تو سوچیں کتنا چہرہ انور مبارک مقدس ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بات قابل غور ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ فرمایا لم یؤت یوسف الا شطر الحسن، فرمایا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سارے حسن کا، ٹوٹل حسن کا صرف ایک حصہ عطا فرمایا۔ اور زور سے ذرا، ایک حصہ عطا فرمایا۔ کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے حسن مبارک کا ایک حصہ عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَيُؤْتَ نَبِيُّنَا جَمِيعَهُ، فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ کریم نے کل حسن مقدس عطا فرمایا۔ اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن مبارک عطا فرمایا تو اس حسن مقدس کا کیسا نظارہ تھا؟ ساؤنڈ والے بھائی ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب جناب زلیخا نے عورتوں کی باتوں کو سنا، یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں، تانا دے رہی ہیں۔ زلیخا جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے انہیں بہکانے پہ تل گئی۔ کہا ارسلت الیہن، جناب زلیخا نے اس وقت پھر اپنے کچھ احباب کو، کچھ باندیوں کو، کچھ عورتوں کو روانہ کیا کہ جاؤ وہ عورتیں جو مجھے تانا دے رہی تھی انہیں بلا کے لاؤ۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اب جناب زلیخا نے ان کے لیے تکیے یعنی بستر لگوائے، اور کرنے کیا لگی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اب وہ کہنے لگی آؤ تکیوں پہ بیٹھ جاؤ، مسندیں تمہارے لیے بچھ گئی ہیں، آ کے بیٹھ جاؤ۔ وقالت، اور جناب یوسف علیہ السلام سے عرض گزار ہوئی اخرج علیہن، پیارے یوسف صرف ان کے آگے سے گزر جائیے۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر امام صاحب کو آپ دیکھ رہے تھے 15 منٹ یا اس سے کچھ زائد آپ نے دیکھا، آپ ان کے چہرے کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ رہے تھے تو کتنی دیر تکتے رہے دیکھتے رہے کہ چہرے کا رنگت، چہرے کا نقش ذہن میں بیٹھ گیا۔
لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے سے گزرے اور چلا جائے تو کیا امام صاحب کا دیکھنا اور اس کا دیکھنا برابر ہوگا؟ سارے نہیں بولے. سوچئے ذرا، اللہ کریم نے جناب یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن مقدس عطا فرمایا. جناب زلیخا نے یہ نہیں کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرماؤ، نہ اخرج علیہن، ان کے پاس سے گزر جائیے. ابھی گزرنے کی کیفیت بیان ہو رہی آگے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. جب یوسف علیہ السلام صرف گزرے، ایک نظر پڑی، گزرے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب عورتوں نے دیکھا نا، أَكْبَرْنَهُ، بڑائی بیان کر لی، کیسا خوبصورت جوان ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، رکھے تو سامنے چھریاں اور پھل تھے، پر پھلوں پہ نظر پڑتے پڑتے پھلوں کے نیچے انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی، اور پھر کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. لگی ما هذا، حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے، ما هذا بشرا، یہ تو ہمیں انسان ہی نظر نہیں آتا، یہ بشر نہیں ہے. یہ ہے حسن یوسف، یہ ہے حسن یوسف. صرف یہی نہیں کہا کہ یہ انسان نہیں. ان ھذا الا ملک کریم. کہنے لگی کہ حسن یوسف کو دیکھ کے یہ تو کوئی ہمیں عزت دار معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. سوچئے ذرا، جس پیارے یوسف کو امام سیوطی کے مطابق حسن کا ایک حصہ ملا، اسے دیکھ کے تو انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی. میرے محبوب علیہ السلام کو تو کل حسن عطا ہوا، کیسا خوبصورت رب نے بنایا ہوگا. اسی لیے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ مقدسہ مطہرہ آپ فرماتی ہیں، فرمایا کہ وہ زلیخا کے بلائی ہوئی خواتین تھیں کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھیں. کہا کہ اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی اپنے دلوں کو کاٹ بیٹھتی. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا حسن زیبہ تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، فرمایا میرے والد گرامی قدر نے خواب میں حضور انور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب یوسف علیہ السلام کے حسن نازنین کو دیکھ کے تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مبارک زندگی میں تو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ آپ کے حسن نازنین کو دیکھ کے کسی نے انگلیاں کاٹی ہوں. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. فرمایا عبد الرحیم سن لے، اور میں اس چیز کو حضرت امام قرطبی کے حوالے سے عبارت نقل کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا لم یظہر تمام حسنہ لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما اطاقت اعیننا رؤیته. فرمایا کہ دیکھ عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اللہ کریم نے جناب یوسف علیہ السلام کو جتنا حسن مقدس عطا فرمایا تھا وہ سب ان کے چہرہ انور پہ ظاہر فرما دیا تھا، لیکن جو اللہ نے مجھے حسن نازنین عطا فرمایا ہے اس پر اپنی غیرت کی جناب سے، اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن مقدس پہ 70,000 پردے ڈال رکھے. کتنے پردے ڈال رکھے؟ 70,000 پردے ڈال رکھے. فرمایا لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنُنَا رُؤْيَتَهُ. فرمایا کہ اس لیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن مبارک مکمل رب کریم ظاہر فرما دیتا، کسی آنکھ میں طاقت نہ تھی وہ محبوب علیہ السلام کا دیدار کر سکتا. اسی لیے تو لکھنے والے نے لکھا نا،
خدا کی غیرت نے ڈال رکھے اے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے اے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے لاکھوں طور جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کا حسن نازنین، اگر سارے پردے نہیں صرف ایک پردہ غیرت کا اٹھ جاتا کوئی دیدار مصطفیٰ نہ کر سکتا۔ اسی وجہ سے میرے محبوب کا وہ یار، دل والے بولے وہ یار جو یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے۔ اسی لیے تو امام زین العابدین یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے پوچھا نا کہ شان کیا ہے ان کی، فرمایا دیکھ اس وقت وہی شان تھی جو آج مزار پر انوار میں دیکھ رہا۔ فرمایا کہ ابو بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، ابو بکر تو دار ارقم میں بھی، ایمان لانے والے بزرگوں میں تو اولین بھی، امام اعظم ابو حنیفہ کی تطبیق کے مطابق تو اولین بھی، سفر میں بھی تو میرے ساتھ، حضر میں بھی میرے ساتھ، پر یاد رکھ لے غار میں بھی میرے ساتھ تھا، لیکن لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے محبت والوں نے فرمایا کہ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سارا حسن مبارک ظاہر ہو جاتا کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی، اللہ کریم نے ہم جیسے غلاموں پہ کرم فرمایا، چہرہ انور کا دیدار بھی کرتے رہو، فیض یاب بھی ہوتے رہو، زندگی بھی محفوظ ہو جائے۔ یہ حسن مبارک ہے میرے محبوب علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور دیگر روایتوں میں ہے، خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں، فرمایا کہ جس نے جیسے انداز میں دیکھا چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، جیسے جو سوچتا گیا سمجھتا گیا وہ ویسے ہی بولتا گیا۔ میرا امام کبھی تو یوں عرض کرتا ہے سرور کہوں یا رسول اللہ آپ کو سردار کہہ دوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں تبھی تو کہہ رہے ہیں نا، کسی کو سامنے کہتے ہیں بھائی آپ کو پیر صاحب کہہ دوں، آپ کو فلاں چیز کہہ دوں، آپ کو یہ کہہ دوں، تو عرض گزار ہوتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ آپ کو سردار کہہ دوں، آپ کو مالک کہہ دوں، آپ کو مددگار کہہ دوں، پھر کہتے ہیں نانا یہ لفظ تو میرے محبوب کی شان و عظمت کو ٹوٹل بیان نہیں کرتے اور کر سکتے بھی نہیں، پھر کہتے ہیں چلو پچھلے آبا و اجداد کو دیکھتا ہوں تو باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے آبا و اجداد مقدس مطہر سارے ایمان والے، ان کے اگر میں شان و عظمت کے ضرور حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک گلستان کو آپ کو میں اس کا باغ ہی کہہ دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، جب بندے کی شان بیان کرو تو بیان کرتے کرتے اگر اینڈ ہو جائے اس سے آگے اس کی شان نہ ہو تو کہتے ہیں بس یار یہی تو اس کا اختتام تھا، ختم ہو گئی بات، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی عظمتیں جتنی چاہوں بیان کرنا، جتنی چاہوں بیان کرنا، لیکن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ انتہا ہو جائے تو عیب ہو جاتا ہے، پر محبوب پیارے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوصاف مقدسہ کو جب میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں اینڈ نہیں ہوتا ہے، بولتے ہیں تو قرآن پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي
لنفد البحر. اور زور سے، کوئی بات نہیں، لائٹ گئی تو. لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. محبوب پیارے آپ فرما دیجئے لو کان البحر، اگر سارے کے سارے سمندر مل کے مدادن سیاہی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ آپ کی جدید ماڈرن لینگویج میں انک بن جائیں. فرمایا کہ پھر لکلمات ربی، رب کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں. فرمایا لنفد البحر، یہ سارے سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں. لیکن قبل ان تنفد کلمات ربی، اے محبوب ان کو کہہ دے تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ دیکھیے، اللہ کا کلمہ ہے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ. جب پیارے عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، میرا نبی تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی ہے، وہ بھی رب کا کلمہ. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کریمہ دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. اس کے تحت اس کی تفسیر بیان کروں تو گویا اللہ کریم یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا لوگے، اگر سارے درختوں کو قلم بنا لوگے اور ان کے نکلے ہوئے ٹکڑوں سے تم کاغذ بنا لوگے، پھر میرے محبوب کی شان لکھنا شروع کر دو گے، تو پھر تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا لکھوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اپنی گفتگو ختم ہی کر دی رضا نے. کیوں؟ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. بس یہی ہے، لفظ ختم ہو جاتے، حضور کی شان ختم اور ہو سکتی بھی نہیں ہے. پھر کیوں نہ کہوں میرے محبوب سے زیادہ کائنات میں حسین کوئی نہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز، ہنوز کہتے ابھی تک، ہنوز میرا عشق بے ثبات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ یا رسول اللہ، ابھی تک میں جو آپ سے عشق کر کے بیٹھا ہوں، ابھی تک اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کائنات کے لیے حسن ہے، کائنات کے لیے حسن ہے، یا پھر آپ کے حسن میں خود ایک کائنات سجی ہوئی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر یہ حسن کی باتیں اور بھی بڑھتی چلی جائیں گی. پھر حضرت ہند بن ابی حالہ کی حدیث بھی آ جائے گی، امام احمد رضا کا حدیث نور کا قصیدہ بھی آ جائے گا. لیکن بات ختم نہیں ہوگی، یہیں آگے چلتا ہوں کیونکہ عرس غوث الورا پہ بھی جانا ہے. فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے دنیا سے چلے جانا. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت. تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی محبت سکھانی ہے تو دنیا میں یہ سکھا دو گے، پھر اپنا ادب سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر اولاد خود تمہارا ادب کرنا شروع کر دے گی. اور پھر جب محبت ہوتی ہے کسی شخص سے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس جیسا حسین کوئی نہیں ہوتا، تو کائنات میں میرے محبوب سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں. جیسی سرکار سے محبت کرنی ہے کسی اور سے ہو نہیں سکتی ہے. دوسری چیز فرمایا کہ یا تو کسی سے پیار ہو تو اس وجہ سے کہ اس کا جود و سخا، اس کی عطا کائنات میں اور کسی کی عطا اور جود کے برابر نہ ہو. میرے محبوب علیہ السلام کی سخا کتنی کمال کی سخا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثلی، میری مثال اور پھر ایک ایسے شخص کی مثال کہ جس نے استوقد نارن، ایک آگ کو جلایا. جب آگ کو جلا لیا، ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئی، ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئی. توجہ میری طرف، ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئی. فرمایا جب ارد گرد کی چیزیں آگ کی وجہ سے روشن ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر میں بندہ روشن دان رکھتا ہے تو اس وقت اس روزن سے، روشن دان سے دھوپ کے اگر ذرے ٹپک رہے ہوں
دھوپ کی تھوڑی سی کرنیں آ رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے ذرات اس میں نظر آتے ہیں. کہا کہ اسی طرح جب وہ آگ روشن ہو جائے تو پھر چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگڑے وہ اس میں گرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ میری مثال اسی شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو جلا تو دیا، جلانے کے بعد وہ پتنگڑ یعنی ہم لوگ اس آگ میں، جہنم کی آگ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا میں تمہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میرے محبوب کی عطا ہے. کوئی اتنی عطا کرنے والا؟ دنیا میں کوئی بچانے والا ہو تو کہتا ہے ایک بار بچا لو، 2 بار، ہر بار کون بچائے گا؟ پر دیکھنا رب کا قرآن کتنا حسین ہے. فرمایا غلطی کیسی کر بیٹھو. پڑھ دوں قرآن. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سے کوئی ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا سونیا تیرے دربار میں آ جائے، دنیا میں موجود تب بھی آ جائے، ورنہ قبر انور شریف پہ حاضر ہو. منظار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا کہ دنیا میں نہ مجھے دیکھنے والوں پریشان اور گھبراؤ نہیں. منظار قبری، میرے چہرہ انور کو تو دیکھ نہیں سکے، پر اگر میرے قبر انور کو، گنبد خضرا شریف کو دیکھ لیا، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے بھی واجب ہو گئی. فرمایا کہ جاؤ کا محبوب پیارے آپ کے بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگے، واستغفر لهم الرسول. آپ بھی سفارش کریں نا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. محبوب کے دربار میں بلا کے پھر بخشوانا ضروری تھا. نہیں سمجھے ابھی بھی. فرما دیتا جاؤ الی البیت، الی بیت اللہ، الی المسجد النبوی، الی الحرم، الی المسجد الاقدس. ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں بلایا؟ دربار نبی میں بلایا ہے. بتایا یہ ہے کہ جس کو میری بارگاہ میں آنا ہے گزر کے یہیں سے آنا پڑے گا. فرمایا نا انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ ہی ہے پر تقسیم میرے ذریعے کرواتا ہے. جس محبوب کی جود و سخا اتنی ہو، بتاؤ یار اس سے زیادہ کوئی محبت کا لائق ہے؟ ایک اور چیز، ایک اور حدیث مبارکہ مشکات شریف میں فرمایا غزوہ حنین سے نبی پاک علیہ السلام کو مال غنیمت میں سے خمس ملا. جب وہ خمس ملا تو اب وہ اتنا تھا 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے، فرمایا وہ گھر گئی. اتنی بکریاں تھی 2 پہاڑوں کے درمیان. آج بھی اللہ کریم مجھے آپ کو مکہ المکرمہ مدینہ شریف لے کر جائے بار بار، وہاں دیکھے 2 پہاڑوں کے درمیان کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے. سوچیں کوئی 500,000 بکری تو ہوگی، پر دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا. ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مالدار ہو گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یہ مجھے چاہیے. فرمایا جان لے لے. جتنی کمال کی بات کی ہے اتنی تو سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں آئی. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وہ کہنے لگا اپنی قوم سے فواللہ، اللہ کی قسم وہ محبوب کریم ایسے ہیں، وہ اتنا عطا کرتے ما یخاف الفقر، جس کو حضور دے دیں اسے فقیری کا خوف ہی نہیں رہتا. اسی لیے کہتے ہیں دنیا کے در دولت سے جان چھڑا کے محبوب کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کیا کر. وہاں سے جو عرضیاں قبول ہوتی ہیں پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اب میں تیسری چیز چھوڑ کے عرص غوث الورا پہ آ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. ساتھ ہی جس محبوب کا ذکر ہم سن رہے ہیں، ابھی حدیث مبارکہ کے 2 حصے اور باقی ہیں، حب نبیکم میں سے اور چیزیں بھی باقی ہیں، لیکن فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِي،
میری اہل بیت کی بھی محبت سکھا دو. اور اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ امام صاحب آپ کو کھلی تقریر بعد میں سنائیں گے، لیکن ایک روایت بیان کر کے آپ کو آپ کے ذوق کو گرما دیے دیتا ہوں. فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی. فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جو بھی متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ میری آل میں سے ہے، آل میں سے ہے. اور سیدی غوث الورا تو ویسے ہی آل میں سے ہے. 11 واسطوں سے امام حسن مجتبی تک سلسلہ پہنچتا ہے، اور 14 واسطوں سے بعض نے تفصیل میں جا کے 17 واسطے بھی لکھے ہیں، امام حسین امام علی مقام تک جا کے پہنچتا ہے. میں نجیب الطرفین سید ہیں، نام عبد القادر ہے، لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے. یہ میرا غوث وہ غوث ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اسباق پڑھیے اور پھر احادیث مبارکہ کا فیض لیجئے. اب قرآن نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. میرا غوث پاک وہ ہے جو اگرچہ مادرزاد ولی ضرور ہے پر علم پڑھنے کے لیے رخت سفر باندھتا ہے. اب آپ لوگوں سے گفتگو ہے، کسی اور سے نہیں ہے. کیا سفر باندھتا ہے جی؟ رخت سفر علم کے لیے باندھتا ہے. اور پھر جب علم کے لیے رخت سفر باندھتا ہے اور ماں وصیت کرتی ہے کہ بیٹے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا. اور حضور سیدی غوث الورا نے جب آپ سے پوچھا گیا بتائیے آپ کو ولایت کیسے ملی، تو آپ نے فرمایا میری ولایت کا دار و مدار اس پر ہے کہ میں نے زمانہ طالب علمی میں بھی جھوٹ نہیں بولا. زور سے بولیں گے اور زور سے. زمانہ طالب علمی میں بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ کمال ہے میرے غوث پاک کا. غوث اعظم 40 سال کی عمر میں آ کے نہیں بنے، تربیت شروع سے ہوتی ہے. اب والدین سے گفتگو، تربیت شروع سے ہوتی ہے. 25 سال تک تو کالج کے چکر، اسکولوں کے چکر، یونیورسٹیوں کے چکر، اور بعد میں کہو کہ اولاد کنٹرول میں نہیں آتی. یار جس علم کو رکھ کے ہی کندھے پہ سکھاؤ گے اس علم نے آپ کا ادب کہاں سکھانا ہے. پڑھاؤ، اللہ کرے سارے ڈاکٹر عبد القدیر خان بن جائیں، پر یاد رکھو وہ قرآن جسے سینے کے ساتھ چپکا کے سینے میں ہی محفوظ کیا جاتا ہے، کبھی اس سے منہ پھیر کے وہ علم پڑھنے جاؤ گے وہ علم پیچھے لے کے جائے گا، آگے نہیں بڑھائے گا. میرے غوث پاک نے علم پڑھا، مقام کتنا ملا. وہ حدیث تقرب بہت مشہور ہے. آخری جملے پہ میں عرض کر کے ایک واقعہ، اور اخبار کی کٹنگ نہیں، نہ فیس بک کی کوئی پوسٹ ہے، نہ کسی اسٹیٹس کا پڑا ہوا نکتہ ہے. شیخ ابو المظفر تاجر کا نام ہے، لکھنے والے شیخ المحقق علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بیان کرنے والے علامہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ بیان کرتے ہیں کہ 500 غالباً 71 ہجری ہے یا 512 ہجری ہے، اس میں ایک شیخ ابو المظفر نامی تاجر، مشہور بغداد کا تاجر تھا، وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ کے استاد کی، جن کا نام شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. آ کے عرض گزار ہوا، جی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کچھ نصیحت اور وصیت فرما دیجیے. تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں. نوجوانوں تمہاری اللہ کریم نوجوانی سلامت رکھے، پر یاد رکھنا ساری کامیابیاں تمہاری اپنی نہیں ہوتی. ہر کامیاب جوان کے پیچھے ایک بوڑھے باپ کا خون اور پسینہ ہوا کرتا ہے. جب گھر سے جاؤ تو اپنے والدین سے مشورہ ضرور کر کے جایا کرو. وہ بزرگوں سے سیکھ کے جا رہا ہے، بتائیے جانا کیسا، کیا نصیحت اور وصیت ہے. بزرگ گھر میں موجود ہیں، والدین گھر میں موجود ہیں، پوچھ کے جایا کرو. حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرا جانا بہتر نہیں، اگر تو جائے گا تیرا قافلہ لٹ جائے گا، تجارت کرے گا تجارت میں نقصان ہوگا. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف تیرا تجارت کا قافلہ لٹے گا، نہ تجھے صرف نقصان ہوگا، بلکہ تو بھی قتل ہو جائے گا، تو بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب وہاں سے پریشان حالت میں باہر نکلتا ہے تو راستے میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد مل جاتے ہیں.
मुर्शिद पाक देखते हैं कि परेशानी के आलम में है, परेशानी के आलम में है, पूछते हैं क्या हुआ। कहा जी हुजूर शेख हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ था, उनसे पूछा तो उन्होंने तो मना फरमा दिया, नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। शेख हम्माद दब्बास तो उस्ताद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन मेरा और आपका पीरो मुर्शिद फरमाता है जा तेरी जमानत हम लेते हैं। आखिर वाले बोलेंगे, अब तक नहीं बोले और भी बोलेंगे, मैं जा तेरी जमानत हम लेते हैं, तेरी जमानत हम लेते हैं। अब वहां से वो चल पड़ता है, 700 दीनार साथ हैं, चल के शॉर्ट कर रहा हूं, चल के तिजारत करता है, 1000 दीनार 700 के बदले में मिलता है। 300 दीनार का प्रॉफिट है। पूछ ले बिजनेस करने वालों से कितना बड़ा प्रॉफिट है। लगाए हूं 700, मिले 1000, यानी 300 का नेट प्रॉफिट है। सारे ग्रॉस चीजें निकाल के फिर उसके बाद जब वापस पलटता है मकाम हल्फ पे आराम करता है, आराम करके जब उठता है तो वहीं पर अपने वो दीनार भूल जाता है, काफले के साथ आगे आ जाता है। जब रुकता है तो सोचता है कि यार मेरे वो 1000 दीनार कहाँ चले गए। सो गया, सोने के वक्त ख्वाब देखता है मेरे माल पे लूटने वालों ने हमला कर दिया है और फिर मेरे साथियों को भी मारा है और मेरी गर्दन पे इतनी ज़रब लगाई कि मैं शहीद हो चुका हूँ, कत्ल हो चुका हूँ। और खून के आसार भी फौरन अचानक उठता है, खून के आसार भी देखता है, दर्द भी है गर्दन में, और फिर उठ के फौरन सोचता है वो 1000 दीनार कहाँ गए। दौड़े दौड़े वापस जाता है उसी हलफ के मकाम पे कि वहां मैंने रखे थे। वहां से उठाता है, अपने साथियों को लेता है और कहता है चलो जी वापस चलिए। जब वापस बगदाद पहुंचता है, एक और तरबियत की बात अर्ज, वापस बगदाद पहुंचता है तो आके कहता है 2 रास्ते हैं, या तो मुर्शिद के पास जाऊं पहले जिन्होंने इजाजत दी थी, या वो बुजुर्ग अगरचे उन्होंने किया तो मना था पर वो हैं बुजुर्ग, शेख भी हैं, उस्ताज भी हैं, उनके पास चला जाता हूँ, जाके अर्जी पेश करता हूँ। तो नौजवानों कभी काम करके आओ, नतीजा जरूर अल्लाह पे छोड़ा करो, पर आके माँ बाप से दुआ जरूर करा लिया करो। शेख अबुल मुजफ्फर ताजिर बड़ा था, 300 का नेट प्रॉफिट भी लेके आया था, उसके बावजूद भी क्या बारगाह में पहले हाजिरी। कहता है कि जैसे ही मैं सुल्तान नामी बाजार से गुजरा तो रास्ते में ही शेख हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। फरमाया कि खैर खैरियत से वापस पलट आए हो। शायद वाकई ज़हन में नहीं है, खैर खैरियत से वापस पलट आए हो। कहा जी पलट आया हूँ, लेकिन आपने तो मना फरमाया था। फरमाया हाँ, असल में लिखा तेरे लिए वही था जो मैंने बताया था, पर जा उस महबूबे सुबहानी के पास। जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शाहबाज लामकानी, ये महबूबे सुबहानी वही वजह तस्मिया है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब। फरमाया जा उस महबूबे सुबहानी के पास पहले जिसने तेरे लिए लिखा वही था जो मैंने बताया था, पर उसे बदलने के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के 70 बार तेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी हैं। कितनी बार? 70 बार। ये मत सोचा करो ये कामयाबी मेरी है और मैं गया था कारोबार करने, ये जरूर ज़हन में रखना। तू तो गया था पर तेरे और माँ बाप ने वहाँ दुआओं के लिए रब की बारगाह में हाथ उठा दिए थे। महबूब सुबहानी ने फरमाया था जा जमानत मेरी है, तो सिर्फ जमानत ही नहीं ली थी बल्कि मुसल्ला बिछा के 70 बार दुआएं भी मांगी थी। शेख हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तकदीर में वही कुछ लिखा था जो मैंने बताया था, बल्कि महबूब सुबहानी ने तेरे लिए रब की बारगाह में 70 बार दुआ मांगी। अल्लाह करीम ने उस हकीकत को तेरे ख्वाब में तब्दील फरमा दिया है। बस ये दुआ मांगनी थी, इसीलिए हदीस मुबारक है ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। फरमाया कि क़ज़ा को, तकदीर मुअल्लक़ को सिवाय दुआ के कोई और चीज नहीं बदल सकती है। महबूब सुबहानी ने
دعائیں مانگی تھی، اور وہ محبوب سبحانی حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو تقرب اللہ کی منزل پر فائز تھے. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا کہ اگر وہ ہم سے کچھ مانگ لیتے ہیں لَأُعْطِيَنَّهُ، ہم ضرور بضرور انہیں عطا فرما دیتے ہیں. محبوب سبحانی نے دعائیں مانگی تھی، تو سوچیں جب وہ سامنے آ کے عرضی پیش کرنے والا دعائیں منگوا سکتا ہے تو ہم غوث کی گیاری کرنے والے اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس پیارے کا وسیلہ صدقہ پیش کریں گے تو اللہ کریم ہم کو کتنا مقام، بلندی، کامیابیاں عطا فرمائے گا. بس دعا کریں کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا کے جانا. ایک تو نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت اس دنیا سے سکھا کے چلے جانا. پھر تمہارا دنیا سے جانا ہوگا، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مانگ رہی ہوگی. اللہ کریم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.